ہارون شریف صاحب، اس دورے کی کیا اہمیت ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اس سٹیج پہ وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر پیرزادہ. دیکھیے، یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا ریلیشن ہے، یہ خطے کے لیے بھی اور بائیلیٹرلی بھی، یہ اسٹریٹجک اینگل سے بھی اور فیوچر کی اکنامک اینگل سے بھی بہت اہم ہے. اگر آپ کو یاد ہو، جب پرائم منسٹر نے پہلے اپنے خطے کے دورے شروع کیے تھے تو سعودی عرب سے انہوں نے بالکل آغاز اس کا اس وقت کیا تھا. اب یہ جو ٹائمنگ ہے اس دورے کی، اس کے جو مقاصد ہیں وہ مجھے جو سمجھ آتے ہیں پس منظر میں، کیونکہ ہسٹوریکلی پاکستان کا سعودی عرب سے جو ریلیشن شپ وہ 3 چیزوں پہ. نمبر 1، ہمارا آبویسلی ایک مذہبی سینٹر ہے، بہت زیادہ ایموشنل ایک لنکیج ہے. نمبر 2، ہمارے بہت سارے لوگ ورکرز وہاں کام کرتے ہیں اور ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، تو ان کی بھلائی کا اینگل ہے. تیسرا جو ہمارا بڑا اہم ہے وہ جیو اسٹریٹجک اور سیکیورٹی لنکیج رہا ہے ہسٹوریکلی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب سعودی عرب تبدیل ہو رہا ہے. ہم بھی اس وقت اکنامک ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، جیو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں. ہز ہائنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ سعودی عرب کی اکانومی کو اوپن اپ کر رہے ہیں، اس کو ڈائیورسفائی کر رہے ہیں رادر دین جسٹ بینگ کہ آئل پہ انحصار کیا جائے. اور اس کے لیے جو ساری انویسٹمنٹس کرتے تھے وہ ویسٹ کے اندر، ان کو اب وہ خطے کے ممالک میں لانا چاہ رہے ہیں. اس کا لنکیج جو ہے، اگر انہوں نے انویسٹ کرنا ہے تو ایک کامن سینس ہے کہ اگر خطے کے اندر سٹیبلٹی اور امن نہیں ہوگا اور جو نیبرز ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹینشن کے ماحول میں رہ رہے ہوں گے تو انویسٹرز جو ہیں وہ شائع رہیں گے. اس لیے ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور اس کے ہمسایوں کا ایک سٹیبلٹی کا اینگل آئے. میرے ساتھ رہیے ہارون شریف صاحب. ذرا اپوزیشن کا ویو لے لیتے ہیں اندری بابا صاحبہ. آفریدی صاحب، آپ چونکہ نہ صرف فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، پی ایم ایل این سے اپوزیشن سے آپ کا تعلق ہے، آپ ایک پاکستان کی کاروباری شخصیت بھی ہیں جن کی انویسٹمنٹس بھی ہیں بہت سی ایریاز میں. آپ کے ذہن میں کیا سوال اٹھتے ہیں جب وزیر اعظم اب جا رہے ہیں بالآخر سعودی عرب؟ بہت رہا، ہم سنتے رہے ٹینشنز ہیں، تعلقات ٹھیک بھی نہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹائم میں اسلامی جو دورے کر رہے تھے، ملیشیا، ترکی، ایران، ایک نئے بیلٹ کی باتیں ہو رہی تھی، پھر جس پہ سعودی عرب کی ناراضگی بھی آئی. لیکن اس وقت جو میں ان کے اس دورے کو دیکھ رہا ہوں، یہ مین افغانستان میں جو امریکنز واپس جا رہے ہیں اور جو حالات بن رہے ہیں، سعودی عرب ایک اس خطے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، اور پلس پھر افغانستان میں بھی ان کا کافی سٹیک ہے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے جس میں انہوں نے اعلان کر دیا اپنے ٹروپس کو واپس نکالنے کا، تو اس خطے میں اس میں کوئی ایک ٹریڈ کا نظام بہتر ہو، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلق، سعودی عرب کے ساتھ. مین دورے کا تو مجھے فوکس وہی لگ رہا ہے، اور ساتھ میں پچھلے جو ناراضگیاں تھیں یا جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا جو بھی آپ کہہ لیں، شاید ساتھ وہ بھی دور ہوں، وہ بھی دور ہوں. لیکن مین جو مجھے لگ رہا ہے اس وقت اس دورے کا مقصد، وہ افغانستان میں بہت سپیڈ سے تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک، اندریب آپ فیڈرل پارلیمانی سیکرٹری ہیں فارن افیئرس کی، ظاہر ہے آپ کو بریفنگ ملی ہوگی، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ دیکھیں، اس کی ایک اوور آل سگنیفیکنس ہے، بیکاز سعودی عربیہ ہمارا سب سے مضبوط پارٹنر ہے ہر طریقے سے. ہے یا تھا؟ نہیں، بلکہ اور مضبوط ہو گیا. وہ کیسے؟ اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک ہر مشکل کے وقت میں ہم دونوں ساتھ ہوتے ہیں. اور جب ہم حکومت میں بھی آئے اور بہت مشکل میں تھے، اور سب سے پہلے ہم نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے ہماری درخواست کو بہت مثبت طریقے سے ہمیشہ کی طرح اس پہ ایک پازیٹیو رسپانس دیا. نمبر 1. نمبر 2، ہمارا دلی لگاؤ ہے سعودی عربیہ، سب مسلمانوں کا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو مرضی ہو جائے مسلمان اس جگہ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. نمبر 3، جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو پرنس سلمان ہے، محمد بن سلمان ہے، MBS جن کو کہتے ہیں، وہ ایک ڈائنامک لیڈر ہیں. وہ جو ٹریڈیشنل وہاں کی ایک طرز حکمرانی تھی اس سے ہٹ کے ہیں، اور انہوں نے بہت سے وہاں ریفارمز کیے ہیں. خواتین کے متعلق بہت سے ریفارمز. اکنامک ڈائمنشن کیا ہے اس کی؟ اکنامک ڈائمنشنز میں بہت ریفارمز کیے. آئل سے ڈائیورسفیکیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے لیے اب ان کو بڑا ویژنری یہ لگ رہا ہے کہ ایک پیس آ رہا ہے اس خطے میں. سی پیک پاکستان شروع کر رہا ہے، افغانستان میں پیس آ رہا ہے،
پھر ایران کے ساتھ بھی جو ایک دفعہ آپ کو پتہ ٹینشن ہوئی تھی، پاکستان نے بیچ میں فیسیلیٹیٹ کی اور ڈی ایسکلیٹ کرائی. سو اس خطے کو جو ویسٹ کا حال ہوا ہے کووڈ کے بعد، اس خطے کو اور امپورٹنس ملنی ہے، بیکاز یہاں پاپولیشن جو ہے وہ 1.6 بلین کی ہے. ایک بریک میں نیلو میں آپ سے مزید سمجھنا چاہوں گا، آپ سے بھی اور ہارون شریف صاحب سے بھی، کہ وزیر اعظم کے دورے کی معاشی اکنامک ڈائمنشن کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. میں اندلیب عباس صاحبہ سے یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے سعودی عرب کے دورے کی اکنامک ڈائمنشن کیا ہے، معاشی اس کا پہلو کیا ہے. وہیں سے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. پاکستان کے لیے اکنامک ڈائمنشن کیا ہے سعودی عرب جو بھی ہے؟ بہت بڑی اکنامک ڈائمنشن، بیکاز سعودی عرب کی بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی ہے اور باقی ملکوں کے اندر بھی ہے. اب دیکھیں، کووڈ ہیز چینج دا ریالٹی. آبویسلی سارے ویسٹ کی طرف بھاگ رہے تھے، یورپ، امریکہ، یہ سارے اب ایشیا کی طرف آ رہے ہیں، بیکاز یہ ہیں وہ ممالک جہاں انویسٹمنٹ پوٹینشیل اب زیادہ ہے. اور پاکستان کا تو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے کورونا کے اندر، ہائیسٹ ایکسپورٹس، ہائیسٹ ریمیٹنسز، سارے ریکارڈز بیٹ کیا، بنگلہ دیش کو بیٹ کیا، انڈیا کو بیٹ کیا. اب اگر سعودی عربیہ جا رہا ہے اس ریجن کے اندر اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اب افغانستان، پاکستان، سی پیک، چائنا ایک بڑی فورس بن رہی ہے، اور کووڈ جو ہے آبویسلی اب ویکسین شروع ہوئی ہے، اللہ کرے کہ جلد از جلد کووڈ نیچے آئے اور باقی ممالک پہ بھی اور پاکستان مل کے اس کو آگے لے کے جائیں. کیا یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی اکانومی اب ریکوری کے اوپر ہے، کہ آپ کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ بالکل جی. آپ دیکھیں، جب ہم اکانومی ملی آئی سی یو میں تھی، موڈیز نے اس کو کہا نیگیٹو، رسکی، انسٹیبل. ہم نے سال اس پہ لگایا آئی سی یو میں، اس کو سٹیبل کیا، اب پازیٹیو اس کو ریٹنگ دی گئی ہے اور سٹیبل ریٹنگ دی گئی ہے. اب ہم گروتھ کے فیز میں ہیں، اور اسی لیے سارا ایمفسس یہ ہے کہ ہم نے اکنامک ڈپلومیسی کرنی ہے. ہم نے پہلے ریجنلی ایکسپینڈ کرنا ہے، پھر انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کرنا ہے. اور فارچونیٹلی ہم اس پوزیشن میں ہیں کیونکہ کورونا کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں آل ٹائم اس وقت ریکارڈز بریک کر رہی ہیں، ریمیٹنسز آل ٹائم بریک کر رہی ہیں، سرپلس آ گیا آپ کا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کتنی اسٹیبل ہے. اس کے علاوہ دیکھیں لوکل مینوفیکچرنگ جو ہے لارج اسکیل وہ کتنی ہے. آپ سیل دیکھ لیں کارز کی، آپ سیل دیکھ لیں سیمنٹ کی، آپ سیل دیکھ لیں موٹر سائیکلز کی، ساری انڈسٹری جو ہے وہ بوسٹ ہو رہی ہے. سو پاکستان اٹریکٹیو مارکیٹ ہے، سعودی عربیہ اٹریکٹیو انویسٹر پارٹنر ہے. میرا خیال ہے کہ ہم مل کے اس ریجن میں اور باقی ریجنز میں بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. ہارون شریف صاحب، کیا آپ اندلیب عباس صاحبہ کی جو آپٹمزم ہے کہ پاکستانی معیشت ریکور کر رہی ہے یا اب آئی سی یو سے نکل آئی ہے، آپ کی گروتھ کی طرف جا رہی ہے، کیا اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی، مجھے جہاں تک تو اندلیب کی بات ہے، پاکستان کا پوٹینشیل اور ایشیا کا پوٹینشیل، اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. جہاں تک گروتھ کی بات ہے، وہاں پر مجھے میڈیم ٹرم میں ابھی ورید ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے ہماری جیسے باقی ممالک کی، چین کی، ہندوستان کی، یا خیر بھی تو ہندوستان میں کووڈ بہت زیادہ اسپریڈ کر رہا ہے، شری لنکا کی، جس کو ہم وی شیپ گروتھ کہتے ہیں. ہماری گروتھ کی پروجیکشن جو ہیں، ہمیں ریئل نمبرز پہ جانا چاہیے، تو 2 سے 3% کے درمیان ہے، جو اتنی بڑی لیبر فورس ینگ جو لیبر مارکیٹ میں آ رہی ہے اس کے لیے بہت کم ہے. ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی ریشو 15% ہے، جبکہ ہمارے کمپیٹیٹرز کی 25% سے زیادہ ہے. تو میں سیکنڈ فیز پہ آؤں گا کہ مارکیٹ میں اپرچونٹی بھی ہے، پرائم منسٹر کی بہت اچھی تھنکنگ ہے اور وہ اسپیس اوپن کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں ان کے ساتھ سعودی عربیہ پہلے دورے میں گیا تھا، پھر ایک 21 ارب ڈالر کی کمٹمنٹس بھی آئی تھی ڈفرینٹ پروجیکٹ کے اندر. جہاں میری یہاں ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہر اکانومی کی انویسٹمنٹ کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. ہماری اس وقت کمرشل ٹرانزیکشن کرنے کی کیپیسٹی بڑے پروجیکٹ کی بہت لمیٹڈ ہے، کیونکہ بہت سالوں سے ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے. تو ہمیں فوکس یہاں پر یہ کرنا ہے کہ جو انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس کو مٹیریلائز جن لوگوں نے کرنا ہے وہاں پر پروفیشنلز کو لایا جائے، نہ کہ لائن منسٹریز کو یوز کیا جائے. اور میں اس کے اندر بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے کہ لائن منسٹری نہ کر سکتی ہے، نہ کر پائیں گی. تو ہمیں سعودی عرب کا جو انٹرسٹ 3 ایریاز میں ہے، انرجی سیکٹر میں ہے، وہ ٹورزم کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، فوڈ سیکورٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ان کو کرنے کے لیے ہمیں
اس کو ترجیحی بنیاد پر ایکسپرٹس کو دینا ہوگا.